اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات قرآن مجید، فرقان حمید، صحیفہ انقلاب، نسخہ انقلاب میں جگہ جگہ پر ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نصیحتیں، واعظ بارہا بیان فرماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اٹل فیصلہ ہے کہ عبادت اسی کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کی وجہ سے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کیسے، پہنائیں گے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی طرح طرح جگہ جگہ پر اور حکمت کے ساتھ ہم کو وعد و نصیحتیں کی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کے طرف حکمت کے ساتھ بلائیے۔ ایک بندہ پہلے گناہ گار ہے یا پھر وہ جاہلوں کے ساتھ رہا ہے یا گناہ گاروں کے ساتھ رہا ہے اور اس کو آپ اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں تو حکمت کے ساتھ بلائیے۔ اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ تیری تو بخشش ہی نہیں ہونی، اس کو مایوس کر دیں گے تو پھر تو وہ رب کی طرف نہیں آئے گا۔ دیکھیں مایوس بلی ہو نا، مایوس بلی تو وہ انسان پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ بلی کتنی سی ہوتی ہے اور انسان کتنا۔ یہ جو جن کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے یا قتل کا کیس ہوتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو الگ تلک دوسرے قیدیوں سے الگ رکھیں کہ یہ مایوس ہو کر دو چار اور کو قتل نہ کر دیں۔ تو مایوسی گناہ ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعد و نصیحت کی ہیں اور ان کے مختلف طرق تھے، مختلف طریقے تھے۔ ایک طریقہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی واقعہ سناتے اور پھر اس کے بعد یا اس میں ہی ہمارے لیے وعد و نصیحت ہوتی۔ اور عربی میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے قصۃ الحدیث، حدیث میں موجود قصہ۔ ایک قصہ وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، ایک قصہ وہ ہے جو ناولوں میں لکھا ہوتا ہے، کہانیوں میں لکھا ہوتا ہے، ڈراموں میں ہوتا ہے، موویز میں ہوتا ہے، ادھر ادھر سنتے سناتے ہیں، یہ بزرگ لوگ کہیں ڈیروں پر سناتے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ وہ ہے، ایک قصہ وہ ہے جو سچا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دل تو میرا یہی تھا کہ وہ واقعات شروع کیے جائیں، لیکن شاید وہ واقعہ مکمل نہ ہو، پھر بھی ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر، اس کے راوی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کتاب کا نام ہے، 3 اور کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں 3 بندے تھے، وہ چلے جا رہے تھے اپنے کسی کام پر اور وہ پہاڑی رستہ تھا اور بارش ہو گئی۔ شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس میں جو چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ضروری ہیں۔ جب بارش ہو گئی تو انہوں نے کہا جی اب ہمارے پاس کوئی اتنی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سر ڈھانپ سکیں، بارش سے بچ سکیں، تو قریب انہوں نے دیکھا کہ ایک غار تھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہ سننا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قریب ایک غار تھا، اس میں وہ تینوں پناہ گزین ہو جاتے ہیں کہ ہم بارش سے بچ سکیں۔ اب جب وہ بارش سے بچنے کے لیے وہاں پناہ گزین ہوتے ہیں، وہاں چھپتے ہیں، تو بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پہاڑوں میں کوئی چیزیں سڑک بھی آتی ہیں، پتھر وغیرہ سڑک آیا ایک، اور وہ پہاڑ، وہ جو غار کا منہ تھا نا، وہ بند ہو گیا۔ اب نہ تو وہ ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی باہر سے کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، دور دراز تک بندہ کوئی نہیں ہے، اب صرف وہ ہیں اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت موجود ہوتی ہے۔
اب انہوں نے آپس میں صلاح کی، مشورہ کیا کہ دیکھو جی بندہ تو یہاں پر آنے والا کوئی نہیں، ہم یہاں پر پھنس چکے ہیں، پتھر اتنا بڑا ہے کہ ہم تینوں بھی بارہا زور لگا چکے ہیں، یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو اب کیا کیا جائے؟ آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی یہاں پر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اچھے اچھے کام یاد کرتے ہیں اور اچھا کام یاد کر کے وہ ایک دوسرے کو سنا کے اس کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اچھا، ان میں سے مشورے کے بعد ایک بولا، اس نے کہا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تو معلوم ہے کہ میرے پاس کچھ مزدور کام کر رہے تھے اور جب کام کر رہے تھے آدھا دن ہوا نا، نصف النہار، تو اس وقت ایک مزدور ایک اور میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے مالک ہمیں بھی کوئی کام دے دیں تاکہ میں بھی اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، ان کو کچھ کھلا سکوں، گھر کو کچھ لے کر جا سکوں، تو مجھے بھی کام دے دیں۔ تو اس نے کہا جی دیکھیں یہ جو مزدور کام کر رہے ہیں نا، یہ تو صبح سے کام کر رہے ہیں، ان کو مزدوری ملے گی پوری، اور تم چونکہ آدھے دن کے گزرنے کے بعد آئے ہو، اب تمہیں مزدوری ملے گی آدھی، اس شرط پر اگر کام کرنا ہے تو آج سو بسم اللہ فابیہا مستحسن ہے۔ اس نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ اب وہ آدمی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پتہ ہے میں نے اس کو مزدوری پر رکھ لیا، اور اس نے ایسی مزدوری کی دل لگا کر کہ جتنا کام انہوں نے دوسرے مزدوروں نے ایک پورے دن میں کیا تھا اس نے آدھے دن میں کر دیا۔ اب میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہوا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کام تو اس نے پورا کیا ہے نا، اگرچہ آدھے دن میں کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو دیکھیں 100 بیلچے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، 100 بیلچے میں نے بھی یہاں سے اٹھا کر ادھر گرائے ہیں، آپ نے بھی گرائے، آپ نے بھی گرائے، اس نے بھی گرائے ہیں، تو ہمیں پورا گھنٹہ لگ گیا۔ آپ ایک بندے ہیں مثلا بلال بھائی ہیں، ان کو آدھے گھنٹے میں وہ 100 بیلچے انہوں نے وہاں پر گرا دی ہیں، تو کام تو انہوں نے بھی پورا کیا۔ تو اب جب وہ مزدوری لینے آیا نا، تو اس نے کہا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو پورے دن کی مزدوری دی۔ اب دوسرے جو مزدور تھے وہ لڑنا شروع ہو گئے میرے ساتھ کہ اے مالک تو نے اس کو پوری مزدوری دی ہے پورے دن کی، حالانکہ پورا دن کام تو ہم نے کیا ہے، لہٰذا ہمیں دگنی جو ہے نا وہ مزدوری دو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ تم کو جو میں نے مزدوری تمہارے ساتھ طے کی ہوئی تھی وہ تو میں نے پوری دے دی ہے، اب اس کو میں نے جو پوری مزدوری دی ہے وہ میرا مال ہے، میں جس کو جتنا چاہے عطا کروں، اور چونکہ اس نے کام بھی پورے دن کا کیا لہٰذا اس کو میں نے پوری مزدوری دی ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو میں نے اس کو پھر مزدوری دینا چاہی آدھے دن کی، کیونکہ دوسرے لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اب پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی میں مزدوری نہیں لوں گا، مالک میں نے کام تو پورا کیا ہے اور تم پوری مزدوری دینے بھی والے تھے مجھے، لہٰذا اب یہ جو رہ گئی ہے نا، مثلا 1000 دینا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ جو 500 دے رہے ہو یہ بھی نہ دو، پھر جیسے ہمارے مزدور کہتے ہیں یار تو ابھی رہن دے، تو نہیں دینے دے ابھی نہ دے ہے، کہتے ہیں نا بندے مزدور کہتے ہیں، اس نے کہا ابھی رہن دے۔ اب اس نے وہ چھوڑ کر وہ پیسے گرا کر یا جو بھی جیسے کیسے بھی وہ چلا گیا، مزدوری بہرحال اس نے کوئی نہیں لی ہے، حالانکہ پورے دن کا اس نے کام کیا، اگرچہ اس نے آدھا دن لگایا، کام اس نے پورے دن کا کیا۔ اب پھر کیا ہوا، وہ چلا گیا، اب عرصہ گزر رہا ہے، سالہ سال گزر رہے ہیں، سالہ سال گزر رہے ہیں۔ اب وہ جو بندہ جس کے پاس وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا، جو مالک تھا، جو کام کروا رہا تھا، اس نے کیا کیا، کچھ دن تو انتظار کیا، جیسے انتظار کرتے ہیں پھر انسان کی نیچر ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، پھر وہ انتظار ختم کر دیتا ہے، اتنا لمبا انتظار تو کوئی نہیں کرتا کوئی۔ اس نے کیا کیا، کچھ دنوں کے بعد نا ایک بندہ اپنی ایک گائے لے کر، گائے کا جو فیمیل بچڑا ہے، یعنی کہ جس کو پتہ نہیں شاید آپ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ایک تو چوٹی ہوتی ہے، ایک گائے کے بچے کی کہتے ہیں جی وچھڑی شاید جو بھی ہے، وہ لے کر جا رہا تھا، پنجابی میری کون ایڈی صحیح تھا وہاں سے میں اردو میں تقریر کرنا ہوں، تو وہ لے کر جا رہا تھا، تو اس نے اس پیسوں سے، وہ جو مزدور کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس سے وہ خریدی وہ گائے، اور
پھر ایسے ہوا، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، پھر گائے سے آگے گائے بنی، پھر وہ اس کے ایون کے حدیث میں آتا ہے کہ 60 تک پورا ریوڑ بن گیا۔ یہ کتنے سال گزرتے جا رہے ہیں، سالہ سال کا یہ کام ہے۔ ایک دن وہ اپنے ریوڑ اور اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں پر ایک جگہ پر موجود تھا، تو ایک بندہ آیا چلتے ہوئے، سوٹی اس نے پکڑی ہوئی ہے، عصا پکڑا ہوا ہے، سہارا لیا ہوا ہے اس نے، اور چلتے چلتے بوڑھا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے بندے، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ پہلے تو میں غصے میں وہ پیسے 20 سال پہلے 30 سال پہلے میں نے مزدوری کی تھی تمہارے پاس، تو وہ پیسے میں نے غصے کی وجہ سے چھوڑ دیے، اب میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے وہی پیسے دے دیں۔ اس نے کہا جی کیا تم واقعی وہ ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا یہ دیکھ رہے ہو، یہ پورا ریوڑ ہے، یہ سارے کا سارا تیرا، جاؤ لے جاؤ۔ حالانکہ پیسے اس کے تھے ادھر، اس مثال کے طور پر 500، اور 500 سے آگے اس نے تجارت کرتے ہوئے اس کو دگنا کیا، چگنا کیا، پھر کرتے کرتے وہ پورا ریوڑ بن گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ تمہارے پیسے سے ساری تجارت کی، یا جاؤ یہ سارے کا سارا ریوڑ ہی لے جاؤ۔ اب وہ دعا کرتا ہے، یہ اپنا نیکی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رکھ دی اور لوگوں کو سنا دی۔ اب وہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو جانتا ہے میرے دل میں کہ اگر یہ میں نے سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہاں سے نکال۔ غار میں پھنسے ہوئے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کرنی ہی تھی کہ پتھر تھوڑا سا سڑک گیا اور وہ باہر دیکھ سکتے تھے، اب باہر آواز لگا سکتے تھے، لیکن اتنا بھی نہیں، اتنی بھی روشنی نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، لیکن کچھ نہ کچھ امید وہ بن گئی۔ اب دوسرا بندہ جو ہے، وہ دوسرا بندہ وہ دعا کرنا شروع ہوا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تو معلوم ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا ہمارے ہاں، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، اور میرے پاس تیری عطا سے بہت کچھ تھا، مال کی فراوانی تھی۔ میرے پاس ایک عورت آئی، جوان تھی، خوبصورت تھی، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بڑا مال و دولت دیا ہے، تو اس مال و دولت سے مجھے بھی کچھ دے تاکہ ہم بھی اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر سکیں، اپنے بچوں کو پال سکیں، یا کم از کم یہ جو فاقے کے دن ہے یہ تو گزار سکیں۔ اس نے کہا جی یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو جاننے والا ہے، تجھے معلوم تھا کہ میں پہلے ہی اس عورت کو چاہتا تھا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ وہ عورت میرے پاس آئے، وہ کمبخت پہلے ہی اس کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا جی یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس کو یہ شرط رکھی کہ اگر تم اپنا نفس میرے حوالے کرو گی تو تمہیں میں 100 دینار دوں گا، ادروائز وہ تمہارا راستہ ہے، جاؤ اپنا کام کرو جا کر۔ اب وہ عورت تھی بیچاری، شادی شدہ تھی، جوان، ایک دو بچہ تھا اس کا، وہ گھر گئی، اپنے گھر والوں کو بتایا، گھر والا بیچارہ کیا کرے وہاں پر۔ تو اس نے کہا جی دیکھ لو جیسے تمہیں مناسب لگتا ہے ویسے کر۔ وہ پھر دوسرے دن اس بندے کے پاس آتی ہے، اس نے کہا جی شرط وہی ہے، میرے ہاں کوئی خوف شوف نہیں ہے، شرط وہی ہے۔ تیسرے دن پھر وہ آتی ہے، گھر والے سے مشورہ کرتی ہے، گھر والا اس کو کہتا ہے بیچارہ اتنے وہ مجبور ہو گئے ہیں، یہ جو پیٹ ہے نا یہ بڑا کچھ کرا دیتا ہے۔ وہ اس نے کہا جی جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہو سکتا ہے تمہیں معاف کر دے، مجبور ہو گئے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، مر جائیں گے ہم، میں مر جاؤں گا، تم مر جاؤ گے، یہ بیٹے ہمارے مر جائیں گے، اس کی شرط پوری کر دو۔ اس نے کہا جی اب وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس کے ساتھ برا ارادہ کرنا چاہا تو وہ رو پڑی، وہ رو پڑی، تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے تمہیں کوئی زور زبردستی یہاں پر لے کر آیا ہوں، تمہاری مرضی، اب بھی تم جا سکتی ہو۔ اس نے کہا جی مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ مر رہے ہیں بھوک پیاس کی وجہ سے، تم ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو نہ توڑو۔ اب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معلوم ہے اس وقت مجھے پھر خوف آیا، جب میں سب کچھ کرنے پر قادر تھا، اس وقت یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تیرا خوف آیا، اور میں نے کہا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کو آ رہی ہے، پھر بھی مجھ سے ڈر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس تو اس وقت بھی بڑا کچھ تھا، لیکن میں پھر بھی نہیں ڈر رہا تھا، مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے بھی ڈرنا چاہیے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا تیری رضا کے لیے، اور میں نے اس کو 100 دینار دیا جو میں نے اس سے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ دعا کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو جانتا ہے، تو دلوں کے احوال سے واقف ہے،
تمہیں معلوم ہے کہ اگر یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ یا ہم کو یہاں سے نکال۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کی دعا کی وجہ سے پتھر اور تھوڑا سا پیچھے ہو گیا۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ وغیرہ تو باہر نکال سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن باہر ابھی بھی نہیں نکل سکتے۔ اب تیسرا بندہ ایک رہ گیا، اس نے کہا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معلوم ہے، تجھے علم ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریوں کا ریبر وہ جنگل میں لے کر جاتا تھا، جب واپس آتا تھا تو میرا یہ معمول تھا، میری یہ عادت تھی کہ جب تک میں بکریوں کا دودھ دھو کر نکال کر وہ اپنے بوڑھے والدین کو اس سے سیر نہ کروا دوں، ان کی بھوک پیاس مٹا نہ دوں، تب تک میں سوتا نہیں تھا۔ ایک دن راستے میں بارش ہو گئی، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، گھر آیا، دودھ دھویا اور میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ جو وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب میں نے وہ دودھ کا پیالہ پکڑا ہوا ہے اور ایک میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں ان کو جگاؤں بھی نہ، یہ بیدار نہ ہوں، ان کی نیند میں مخل نہ ہوں، اور دوسرا میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں سو گیا تو ہو سکتا ہے یہ میرے ماں باپ جی جاگیں اور یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے بیٹے نے ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا۔ تو میں پوری رات وہاں پر کھڑا رہا اور صبح جب ہوئی تو ان کو میں نے وہ دودھ پلایا۔ تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں اس غار سے نکال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین بندوں کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر پر جا گرایا اور ان کو باہر نکال دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، میں بات بھی ختم کرنے لگا ہوں، کہ دعائیں بھی کام آتی ہیں۔ یہ جو آج مادیت پرستی کا دور ہے نا، لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے اسکالر یوٹیوب پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، تو یہ جو دعا کر رہی ہیں، دیکھیں دعا کر کس سے رہے ہیں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، جو اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں دعا کریں گڑ گڑا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ